آپ کی وابستگی جس سیاسی جماعت سے تھی وہ سیاسی جماعت ہمیں آج تک بھی اس کے اوپر کرٹیسزم کرتی ہوئی نظر آئی ریاستی اداروں کے اوپر، اور جس طرح پاکستانی فوج کی وردیاں جو ہیں وہ لٹکائی گئیں کچھ پولیٹیکل ورکرز کی طرف سے، جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی پاکستانی فوج، وہ فوج وہ ہمارے آرم فورسز کے جو آپ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، بیسیکلی ان کو جس طرح بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح ان کو سرے بازار للکارا گیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی، اس کو جو ہے وہ کس طرف جانا چاہیے، اور آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، اور میں جس پارٹی کے ساتھ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے 20 سال گزارے ہیں، 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں، میں اس کے نظریے پہ ساتھ ہوتے ہی ایکسیپٹ کی تھی، لیکن اس کے نظریے میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں۔ یہ کچھ شرپسند عناصر بھی ہوتے ہیں جو چیزوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے آپ ہی کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح کی اشتعال انگیزی لاتے ہیں۔ میرا خیال میں ہماری پارٹی کا کوئی ایسا ویژن نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور ہم نے انصاف کا نظام قائم کرنے کا نعرہ تھا، اور میں ایز اے لیڈر عمران خان کو، ایز اے پرسن عمران خان کو آج تک اپریشیٹ کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ وہ ایک دلیر، ایک سچا آدمی ہے، لیکن مس لیڈ کرنے والے بھی ہمارے یہاں جب کوئی فیم آتا ہے نا، جب کوئی پاور کسی کو ملتی ہے تو ایسے لوگ ضرور شامل ہو جاتے ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ عناصر ایسے ضرور، اور جو وہ حادثہ 9 مئی کا ہوا اور جو کچھ بھی ہوا اس میں ایسے لوگ ضرور تھے جو چاہتے تھے، وہ جو ہماری بھی تباہی چاہتے تھے، وہ میرے خیال میں وہ ہمارے اندر رہ کے ہمارے خلاف بھی ایک پوری ایک اسٹریٹجی۔ پی ٹی آئی نے مختلف ان کی تقاریر سنے، نو کانفیڈنس سے لے کے ٹل جب ان کے اریسٹ ہوئے اس وقت تک، ہر تقریر کے اندر وہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتے رہے، ہر تقریر کے اندر وہ لوگوں کا ایک مائنڈ بلڈنگ کرتے رہے ٹورڈز دس ایشو کہ دیکھیں ایک ورکر جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے، اس کی سوچ اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی سوچ ہے جو اس کو لیڈر نے کہہ دیا اس نے پیچھے چل پڑنا ہے، تو ایک برین واشنگ ہو رہی، اور اس کے بعد جب 9 میں آتا ہے تو اس وقت شاید کسی کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق ایکٹ کر رہا تھا اس وقت۔ کچھ بے لگام لوگ تھے اس میں جنہوں نے بہت زیادہ اچھا میں بتاؤں ایک بات مجھے کلیئر یہاں میں ضرور کرنا چاہتی ہوں، بانی پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف نہیں کیا، ہاں ایک دو شخصیت کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف یا ان کے خلاف کہا، پوری فوج کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ میں اس بات پہ ضرور اسٹینڈ لینا چاہوں گی کہ یہ ہاں وہ نظریاتی چیزیں نا ان کو بیٹھ کر حل کرنی چاہیے تھی، اس کو پبلک کو اس چیز کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر پالیسی اختلافات ہو سکتے ہیں، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایرا میں رہا ہے کردار فوج کا بھی، اس سے بھی کوئی وہ سیکنڈ بات نہیں، اور اپنے ہی اداروں سے بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو میرے خیال میں جو فوجی قیادت سے جو اختلافات تھے، جو مسئلے تھے، وہ انہیں بیٹھ کر آپس میں حل کرنے چاہیے تھے۔ اس کو اجلاس جلسوں اور اس چیز میں لا کے عام لوگ اس کو پک کرتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، شاید وہ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے جس طریقے سے پھیلایا گیا، اور کچھ عناصر شرارتی شامل ہوتے ہیں۔ میں پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اس چیز کی نشاندہی ہم لوگ کرتے تھے کہ یہ جو مشورہ ہے نا، یہ صحیح مشورہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کے اگینسٹ جائے گا، ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ہمارے ہی لوگ ہیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہمارے ہی ہیں جو ان کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ دیکھیں قریبی کیبنٹس میں بھی لوگ ہوتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں یہاں مینشن کر سکتی، یا کسی کے لیے میں یہ الزام تراشی بالکل نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح طریقے سے آپ کے کلوز ہوتے ہیں، اس طریقے سے سیناریو پیش کرتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائم اپنے لوگوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا برا شاید نہ ہوتا اگر ہم لوگ یہ اپنے طور پہ، میرے خیال میں خان صاحب خود اپنے ذاتی اس پہ بیٹھ کر اس لیول پہ بات چیت ہو جاتی، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک منصفانہ طریقہ کار کا جو
پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو چلنا چاہیے. اگر آپ صحیح جمہوری انداز میں 1 سے 2 3 الیکشن کرا دیں, سسٹم خود بخود کلیئر ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, سامنے بہتر لوگ آ جائیں گے. ایک جو ٹپیکل پولیٹیکلی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم لوگ کینڈیڈیٹس اتارتے ہیں, الیکٹیبل کی سیاست کرنی پڑتی ہے, اس کی خاطر آپ کو آپ یہ کہنا چاہ ہر رہے اچھے ہیں کہ برے لوگ پوسٹ اس سارے سینیریو کا پوسٹ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ جتنی بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی نو کانفیڈنس کے بعد, آپ نظریاتی طور پہ اس ساری کیمپین سے اگری نہیں کرتی تھی؟ ہاں, نظریاتی لوگ جانا پڑتا تھا, نظریاتی ہاں لوگ دیکھیں سارے نظریاتی لوگ کا یہی تھا کہ ہمیں اس چیز کو ایسے نہیں ایسے لے کے چلنا چاہیے. لیکن بہرحال کچھ حالات بھی بنتے گئے اور تمام سینیریو پھر 9 مئی کے بعد اس طرح کے حالات اور واقعات بھی ہوئے جس سے بھی مس کمیونیکیشن بھی ہوئی اور ایک اچھا تاثر نہیں بنا, جو مجھے خوشی نہیں ہوتی. دیکھیں اس ملک کی افواج بھی ہماری ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی ہماری ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں سیاسی پارٹیوں کو بھی ایک دوسرے کے رزلٹ مان لینے چاہیے. اگر پی ٹی آئی عوامی طور پہ زمین پہ موجود ہے تو یہ ایکسیپٹ کر لینا, اور اگر جو چیز کی جو پارٹی جیتے اس کو شفاف طریقے سے موقع ملنا چاہیے. چل رہی ہے پی ٹی آئی کی بھی, اور مطلب آپ کی سیاست, پہلے تو میں یہ پوچھوں کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟ نہیں, میں فی الحال کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, گھر بیٹھی ہوں. اچھا, گھر بیٹھی. ہاں, پارٹی تو مجھے چھوڑنے کا اناؤنس کرنا پڑا, حالات واقعات معاملات چیزیں تھیں. میں پھر تھوڑے سے ٹائم کے لیے استحکام کو بھی جوائن کرنا پڑا. بہرحال پھر وہ میں نے چھوڑ دیا ان فیو ڈیز اور 1 منتھ میں. کوئی مزید سیاست کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ نہیں کرنا, تو سیاست تو آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے جب آپ ایک بار اتنا عرصہ. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بفور ٹائم میں بڑے دعوے نہیں کرنا چاہتی, اس لیے کہ میرا ایک ہمیشہ سے نظریہ تھا. سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے چلیں, جو اس پارٹی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا زیادہ بہتر طریقہ ہے سیاسی ورکر کے طور پہ آپ اپنا رول کیسے پلے کریں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کام وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں جس میں ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کام کر سکوں. سیاست میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے, اس سے باہر رہ کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیاست میں اس لیے بھی آنا ضروری تھا کہ جب تک آپ ایک سسٹم کا حصہ نہیں بنتے, سسٹم میں لا کے سسٹم بہتر ہے پاکستان کے اندر, یا ایک ٹیکنوکریٹ کا سسٹم لایا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ بہتر ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی رائے اور اس پر آتا ہے, لیکن اگر ہمیں ٹیکنوکریٹ کا بھی آپ جو ہے ایک سوچ, لیکن میں سمجھتی ہوں ہمیں نا صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے جس میں ڈائریکٹ ووٹنگ ہو, تاکہ یہ کرپشن دھاندلی یہ مسائل سے ہم نکلیں, اور لوگ جو جن کو سلیکٹ کیا ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ الیکٹیبل کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, ایک بجاروں پہ اسے اترتا ہے شخص جو کروڑوں روپے الیکشن میں خرچ کرتا ہے, اس پہ تو ویسے ہی کاٹا پھیر دینا چاہیے. آپ پی ٹی آئی کی ورکر رہیں, عہدیدار رہیں, ایم پی اے رہیں, آج کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی؟ پی ٹی آئی میں اس ٹائم پارٹی کے اندر بہت انتشار ہے, لیڈرشپ کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اس پارٹی کو بنانے والوں میں سے اس حصے میں سے ہوں, ان گروپ میں ہوں. میں نے اس پارٹی کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیا, اور بہت اچھے لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا, بہت اچھے سوچ کے ساتھ اسٹارٹ کیا. دیکھیں جس پارٹی نے مجھے نام دیا, مجھے 10 سال پارلیمنٹ میں دیے, مجھے عزت دی, اور اتنی اس پوزیشن میں دی کہ آج آپ میرا انٹرویو اسی حیثیت سے لے رہے ہیں, تو وہ پارٹی کے لیے کا ناشکرہ پن کرنا وہ مناسب بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں آج پی ٹی آئی کو ایک اس لیڈرشپ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, جس کے نیچے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا جو لوگ تھے نا, ہم جب آئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا ہم کبھی اسمبلی میں جا سکتے ہیں, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی بات, ہم تو ایک نظریے پر تھے, کام کر رہے تھے. آج جو زیادہ تر لوگ آئے ہیں نا, وہ ان سیٹس کو, ان پوزیشنز کو, اس پاور کے لیے آئے ہیں. اس میں سے کتنے, میں سمجھتی ہوں وہ لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو پرانے ورکر ہیں, سچی محبت لگن سے لگے ہوئے ہیں, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو عمران خان کے اصل ویژن سے محبت کرتے ہیں, یا جو ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں. اب باقی اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت رہی, کوئی سروس ڈلیوری پراپر اس طریقے سے نہیں ہو سکی. آج اگر دوبارہ مثال کے طور پہ لیٹس اسیوم حکومت دے دی جاتی ہے,
آپ کی جیسی بھی پی ٹی آئی پارٹی ہے اس کو آپ کے خیال سے وہ ڈیلیور کر لیں گے؟ دیکھیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم کون سی ہوگی. ڈیلیور پہلے بھی کر سکتے تھے. ڈیلیوری کا ایک ڈیسیجن جو غلط ہوا بزدار صاحب کے حوالے سے, اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا. میں سمجھتی ہوں یہ ڈیسیجن لینا کیوں پڑا, کیونکہ ہر پارٹی کا امپورٹنٹ جو عہدے دار تھا یا امپورٹنٹ شخصیت تھی, سب سی ایم کے امیدوار تھے. اب اتنے سارے کسی ایک کو بنانے سے سب ناراض ہوتے تھے. لوگوں کو ایسے بندے کو بنایا, وہ چاہتے تھے کہ ایک ٹیم اچھی ساتھ لگائیں تاکہ جو نہ بولے نہ کسی کو تکلیف نہیں. بہرحال ان کا ڈیسیجن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ہمیں اس نے بہت ڈیمیج کیا. ایسے بندے کو بنانا جو نہ بولے. پارٹی میں بہت اچھے لوگ تھے, سب کو نہیں بنایا جا سکتا تھا, لیکن سب کو بٹھا کے کسی ایک سینئر پولیٹیکل ویژن والے انسان کو بٹھایا جا سکتا تھا. بٹھایا. آج بھی اگر اچھی چوائس ہو, اچھی ٹیم ہو, اور وائی ناٹ, کیوں نہیں ہوگا. آپ کے خیال سے بانی پی ٹی آئی کوئی دوبارہ ایک نمبر 1 جیل سے باہر آئیں گے ان قریب؟ نمبر 2, اگر وہ آئیں گے تو کیا دوبارہ کسی پولیٹیکل مین اسٹریم کے اندر وہ آ سکتے ہیں آنے والے نیئر فیوچر میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں باہر تو آئیں گے, لیکن ابھی شاید فوراً اتنی جلدی جس طرح کی لوگوں کہہ رہے ہیں عید سے پہلے یہ وہ, مجھے وہ سٹارز کے حوالے سے اگر حالات اس طرح سے آپ دوسری اسپرچل آنکھ کی بات کریں تو اتنی جلدی نظر نہیں آ رہے. آ جائیں گے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک فیو ٹائم مور کے مطلب فیو ایئرز مور. مطلب ہوگی عید ہی جس کے بعد آئیں گے, لیکن یہ نہیں پتا کون سی عید ہوگی. بس اللہ کرے کہ وہ جلدی آ جائیں, اور کیونکہ کم از کم ان کو تو میرے خیال میں باہر آنا چاہیے. اور یہ کہ اگر وہ باہر آتے ہیں, ان کا رول ایک ہمیشہ رہے گا پاکستان کی سیاست میں. اس رول کو آپ ختم نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کے فیم کو. فیم ان کی زندگی کا جو سٹارز ہے نا, جو ان کا اورا ہے نا, اور جو ان کا اللہ نے ان کو ایک چیز دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے, سلامت رکھے. لیکن ان کا یہاں تک حال ہے کہ جو لوگ اپنے بعد بھی اپنا نام ان کا رہ جاتا ہے. یہ بندہ سٹار اور تقدیر وہ لے کے آئے.